سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وی آل نو دیٹ۔ لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، وہ ساری امپورٹینس یروشلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو صرف ایک عام سی سٹی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کے خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہی کی کتاب تورات میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ہٹلر نے جب نیدرلینڈ کو تباہ کیا تو وہاں جتنے بھی یہودی تھے ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدھر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جائے۔ ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، سام 84۔ یہ سام 80 یہودیوں کی کتاب ہنخ ہیبرو بائبل کی بک آف سامس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہنخ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس طرح کے 3 حصے ہیں: تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نیویامہ جو یہودیوں کے باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور خیتویم اس کا ایک حصہ بک آف سامس ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ، اے عظیم رب، لاسٹ آف دی پیپل جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا دل صرف پلگرمیز حج کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ بکہ کے خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو اسپرنگ چشمے میں بدل دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بکہ کے خشک وادی میں، اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے، اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کلیئرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کے پاس ایک کنواں ہے، اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کا ایک گھر بکہ میں ہے۔ اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل اپرائٹ ہے اور مشرک نہیں ہے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہان کے لیے۔ اے کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں اور تورات میں دونوں میں ہی مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، کیونکہ بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ نہیں بلکہ یروشلم تھا۔ ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور کہا کہ جہاں بھی اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی 180 ڈگریز کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے، اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا ایک نیا قبلہ بنا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا اصلی قبلہ بیت المقدس چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا ہے۔ یہودیوں اور ہسٹورینز دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یروشلم میں یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کوئی نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو پاران کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورین حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں، اور اسی میں مکہ بھی واقع ہے۔ یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کو اتنی امپورٹینس نہیں دی جاتی جتنی اسحاق علیہ السلام کو دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ سمجھتے ہیں۔ کعبہ کو بنانے سے پہلے مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ باقی سارے اور بھی مکہ میں رہنے لگے، اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل دیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اصلی ریلیجن کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئی، اور مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو انہیں دیوار پر کچھ لکھا ہوا دکھا جو بہت عجیب تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن عربی میں نہیں بلکہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ہے، اور اس پر لکھا ہے I am Allah, the Lord of Makkah، اور یہ میں نے تب بنایا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں۔
کعبہ جب بنایا گیا تو تب بھی وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے چابی مانگی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ چابی اور محمد کے پاس، اور مذاق بنانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس رہے گی اور جسے میں چاہوں گا وہ چابی دوں گا۔ اس سے کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔